مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اچھی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، کوالیفیکیشن پیدا کرتے ہیں اور بہت سی خوبیوں میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس عمدہ زبان بھی ہوتی ہے، عمدہ قلم بھی ہوتا ہے، وہ زبان و بیان کی طاقت سے لیس ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جس موضوع پر چاہے بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ جس اسٹیج پر آپ انہیں بلا لیں، ہر اسٹیج پر، ہر میدان میں برجستہ وہ کھڑے ہو کر بول بھی سکتے ہیں، اور جس موضوع پر وہ لکھنا چاہیں، جب بھی ضرورت پڑی دین کو، ملک کو، اسلام کو، قوم کو، ملت کو کسی طرح کی مدد کی، قلم کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، اعضاء کے ذریعے ہو، ذہن کے ذریعے ہو، سوچ و فکر کے ذریعے ہو، مدرسے کے فارغین نے، مدرسے کے فضلاء نے، مدرسے کے تربیت یافتہ افراد نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور دین متین کی، ملک و ملت کی بڑی اہم خدمات انجام دی ہے۔ لیکن کچھ دن سے ایک شکایت بارہا کی جاتی ہے، بار بار لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس میں طلباء کی ایک تعداد پڑتی ہے لیکن نہ جانے صلاحیت مند افراد کہاں چلے جاتے ہیں۔ جس مدرسے کو کسی باصلاحیت استاذ کی ضرورت ہو، مفسر کی ضرورت ہو، اچھے فقیہ کی ضرورت ہو، اچھے حدیث پڑھانے والے کی ضرورت ہو، اچھے انگلش ادب، اردو ادب، عربی ادب کے ماہر کی ضرورت ہو، تو کسی مدرسے والے کو ایسے افراد نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہم نے بہت سے علماء کو، بہت سے ذمہ داران کو، منتظمین کو، انتظامیہ کمیٹی کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے افراد نہیں ملتے ہیں، کام کے افراد نہیں ملتے ہیں، مخلص افراد نہیں ملتے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں سے میں نے اس تعلق سے مطالعہ کیا، اساتذہ سے، طلباء سے، نئے فارغین سے، نئے فضلاء سے میں نے ملاقاتیں کی، تو میری رائے اس کے برخلاف ہے۔ جب میں نے ان سے باتیں کی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے چلانے والے، مدارس میں اچھی خدمات انجام دینے والے دینی علوم میں ماہرین کا فقدان ہے، بلکہ بعض افراد مجھے یہ کہتے نظر آئے کہ اچھے ماہرین، دینی علوم میں ماہرین انقا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کامیاب یا نایاب ہو چکے ہیں۔ مجھے ان تمام لوگوں کی باتوں سے اختلاف ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہر سال مدارس سے بڑی تعداد میں فضلاء تیار ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ماہرین تیار ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں زبان و قلم پر اچھے دسترس رکھنے والے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ دراصل یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ہمارے مدارس میں، مدارس کے ذمہ داران کی طرف سے، مدارس کے منتظمین کی طرف سے ان ماہرین کا استحصال کیا جاتا ہے، انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان مدارس سے کنارہ کشی اختیار کر کے دوسری کمپنیوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بڑے بڑے آفسوں میں، فیکٹریوں میں ملازمت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی معاش کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر دینی ہمدردی ہوتی ہے، دینی حمیت ہوتی ہے، دینی غیرت ہوتی ہے، لیکن خودداری بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، عزت نفس ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اپنی خودداری کا اور عزت نفس کا سودا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں مدارس سے دور رہنا پڑتا ہے، اور پھر مدارس کے ذمہ داران کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اچھے افراد تیار نہیں ہوتے اور اچھے ماہرین نہیں ملتے۔ میں جانتا ہوں بہت سے ایسے افراد کو جو اپنے وقت کے بڑے ماہر ہیں، دارالعلوم ندوہ، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم اور دوسرے بڑے بڑے ادارے بڑے اہم افراد تیار کر رہے ہیں، بڑے ماہرین تیار کر رہے ہیں، اور اگر وہ ماہرین تیار نہیں کرتے تو پھر ہمارے مدارس بے مقصد ہیں، ہمارے مدارس کا مستقبل تو ختم ہو چکا ہے، پھر ہم اتنے بڑے بڑے مدارس کا انتظام کیوں سنبھال رہے ہیں؟ ہماری قوم اتنا بڑا صرفہ اتنے مدارس پر کیوں خرچ کرتی ہے جب مدارس سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا؟ ہمیں فائدہ ہے، اور مدارس میں بڑے قیمتی نفوس تیار ہو رہے ہیں، بڑے قیمتی افراد تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے قوم کے بعض لوگوں نے ان قیمتی افراد کو ضائع کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے مضامین، اس طرح کی رودادیں ہم نے بارہا سنی ہیں، زبانی بھی اور قلم کے ذریعے بھی، تحریری بھی، کہ جنہوں نے مدارس میں ملازمت اختیار کی ایک معمولی تنخواہ پر، اور انہیں اس معمولی تنخواہ کی بڑی فضیلت بتائی گئی، اس کی برکتیں بتائی گئی، اور قوم کی خدمت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں پیش کی گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار، اپنی مرضی کی وجہ سے
सादी जिंदगी इख्तियार की थी, सादा खाना इख्तियार किया था। और ये हदीस से बारहा हमें सुनाई गई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में कई दिन चूल्हे नहीं जलते थे। और इसके जरिए से ब्रेन वॉश किया गया उन तलबा का, ब्रेन वॉश किया गया उन माहिरीन उलमा का, ब्रेन वॉश किया गया उन क्वालिफिकेशन रखने वाले अच्छे अफराद का, जिन्होंने जमानी के कीमती लम्हात, कीमती साल और बहुत सारे साल इस्लामी उलूम की महारत में सर्फ कर दिए थे। और तगदो के साथ, मेहनत के साथ जिन्होंने तालीम हासिल की थी, और बड़ी मेहनत के बाद जब वो कीमती बने, जब उन्हें तलाश खराश कर एक कीमती हीरे की शक्ल में तैयार कर लिया गया, और उन्होंने मुलाजिमत के लिए, खिदमत के लिए मदारिस का रुख किया, और सलाहियतों का इस्तेसाल किया जा रहा है, उनके दिमागों का इस्तेसाल किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तो मजबूर होकर, परेशान होकर उन्होंने मदारिस की जिंदगी को खैराबाद कह दिया और मदारिस से अलग हो गए। जो मदारिस के मुआफिक थे, हमदर्द थे, मदारिस के लिए मुखलिस थे, मदारिस से मोहब्बत करने वाले थे, आज वो मदारिस के दुश्मन हैं, मदारिस के बारे में तनकीदी मज़ामीन लिखते हैं, तनकीदें करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इस बात का जिम्मेदार हमारे दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम नदवा या बड़े इदारे नहीं हैं, बल्कि उन मदारिस के जिम्मेदारान और मुंतज़िमीन और मोहतमिम हज़रात हैं, और वहाँ के नुज़मा हैं, जिन्होंने उनकी सलाहियतों को नहीं परखा, उनकी सलाहियतों के एतबार से न उन्हें तनख्वाह दी गई, उनकी सलाहियतों को न सराहा गया, और उनके जरिए जो काम अंजाम पाए हैं उनमें तरह तरह की खामियां निकाली गई, तरह तरह की कमियां तलाश की गई, और उन्हें इसलिए परेशान किया गया कि अगर ये मदारिस में रहेंगे और हमारे मदरसे में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये कल को चलकर मेरे मुस्तकबिल में रुकावट बन सके, और मेरी इंतजामिया और मेरे एहतमाम में किसी तरह की परेशानी का बाइस ना बन जाए। इसलिए उनको परेशान करके इतना उन्हें परेशान किया गया कि मजबूरन उन्हें खुद इस्तीफा देना पड़ा और अपने आप को मदारिस से अलग करना पड़ा। और फिर हमारे बाद अहबाब, जिम्मेदारान जो कौम से मोहब्बत का दावा करते हैं और कौम व मिल्लत से हमदर्दी का दम भरते हैं, उन्हें कहने का मौका मिल गया कि मदारिस से अच्छे अफराद तैयार नहीं होते और तदरीसी खिदमत अंजाम देने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छे अफराद मैसर नहीं आते। ये सरासर गलत है। अच्छे अफराद आज भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे अफराद आज भी आपको मैसर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास न उनके लिए अच्छी तनख्वाह है, न उनके लिए अच्छे वजीफे हैं, न उनके लिए अच्छे ओहदे हैं, न उनके रहने सहने के लिए अच्छे इंतजामात हैं। और ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि कौम बेगैरत हो चुकी है, बेहमीयत हो चुकी है और कौम का खून खुश्क हो चुका है, कौम का ईमान मर चुका है। नहीं, कौम जिंदा है और वो मदारिस को अपने खून पसीने से कमाई हुई कमाई दे रही है। छोटे छोटे मजदूर जिनकी रोजाना 200-500 रुपए की दिहाड़ी लगती है, वो भी ये चाहते हैं कि उसमें से अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा मदारिस में खर्च कर दिया जाए, क्योंकि वहां पढ़ने वाले तलबा कौम मिल्लत के लिए नाफे बन रहे हैं और खिदमत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी कौम सरमाया खर्च कर रही है, लेकिन उस सरमाए के जो इंतजाम करने वाले हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से हमें अच्छे तलबा मैसर नहीं आते। वरना अगर आपके पास कोई अच्छा इदारा है, अच्छा स्कूल आप चलाते हैं, आज भी अंग्रेजी जबान के, उर्दू के, अरबी के, हर तरह की जबान दानी में दावा रखने वाले माहिरीन आपको मिल जाएंगे, फसी मिल जाएंगे, बलीग मिल जाएंगे, बेहतरीन खतीब मिल जाएंगे, कौसर और तस्नीम से धुली हुई जबान रखने वाले आज भी आपको मैसर हो जाएंगे, लेकिन कदरदां कोई नहीं है। रमजान के महीने में मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम हैदराबाद वालों की तरफ से एक किसी मजमून का एक सफ़ा हमारे नज़रों से गुजरा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं RSS के बाज़ दफ्तरों में गया, जहाँ जाकर मैंने देखा कि हमारे मदारिस के फुजला वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके दफ्तरों में, उनके ऑफिसों में उन्होंने मुलाजिमत इख्तियार कर रखी है, और वो वहाँ जो भी वो काम कराना चाहते हैं उस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। और फिर आखिर में आपने कहा कि बड़ी बेगैरती, बेखुदी और बेहमीयती की बात है कि हम ऐसे लोगों के दफ्तरों में मुलाजिमत इख्तियार करें कि जो हमारे इस्लाम के, कौम के, मिल्लत के, बल्कि मुल्क के दुश्मन नजर आते हैं। और मौलाना बयान करते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हालांकि आपको तो किसी मदरसे, किसी दीनी इदारे का रुख करना चाहिए था। जानते हैं क्या जवाब दिया? उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि यहाँ हमें अच्छी तनख्वाहें मिलती है, अच्छी नौकरियां मिलती है, 1 लाख तक हमारी सैलरी है, आप भी अच्छी सैलरी का इंतजाम कर दीजिए, हम आपके मदरसे में खिदमत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद कोई गुफ्तगू हमारी नजर से नहीं गुजरी,
نہ حضرت کا کوئی ریئیکشن آیا. کیا ہمارے مدارس بڑے ادارے ان کے پاس اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ ایسے افراد جو غیروں کی خدمتیں کر رہے ہیں, غیروں کے دفتروں میں جا کر اسلام کی کمیاں تلاش کر کے انہیں دے رہے ہیں اور اسلام پر تنقید کا ذریعہ اور اسباب اور مواد انہیں فراہم کر رہے ہیں, کیا وہ افراد ہمارے پاس نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس دینے کے لیے اچھی تنخواہیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے میسر نہیں ہیں؟ کیا قوم ہماری خدمتیں نہیں کر رہی ہے؟ کیا قوم اہل مدارس اور مدارس کا تعاون نہیں کر رہی ہے؟ جب سب کچھ ہے تو ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے اچھی تنخواہیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس تدریس کا اچھا نظام کیوں نہیں ہے کہ وہ ہمارے عمدہ بہترین طلبہ, ہمارا بہترین دماغ, اچھا ذہن, اچھی زبان اور اخلاص رکھنے والے طلبہ جو ماہر ہیں زبان کے, بیان کے, مختلف سبجیکٹس کے, وہ ان یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, دفتروں میں, آفسوں میں نہ جا کر ہمارے مدارس کا رخ کر لیتے. میں گزارش کروں گا اپنے بڑے اداروں کے ذمہ داران سے, بڑے اداروں کی منتظمہ کمیٹی سے, وہاں کی مجلس شورا سے, جمعیت علماء ہند سے اور قوم ملت کا درد رکھنے والے افراد سے, قوم کے لیے ہمدردی اور خلوص رکھنے والے, قوم کے لیے رونے والے, کڑھنے والے اور قوم کے لیے پریشان رہنے والے افراد سے کہ خدارا اس قوم کی قیمتی افراد کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. آپ بچا سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو موقع بھی دیا ہے, اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں, آپ کے پاس اسباب بھی ہیں. آپ کو ذرا سے فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ سوال چھوڑ دیجئے, بھول جائیے اس بات کو کہ مدارس نے اچھے افراد تیار کرنے بند کر دیے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس نے واقعی اچھے افراد تیار کرنے بند کر دیے, یہ مدارس میں قیمتی افراد تیار نہیں ہوتے, تو پھر ان مدارس کا کیا مقصد رہ جاتا ہے, ان مدارس کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے. الحمدللہ آپ بھی دورہ کرتے ہیں, ہمارے احباب بھی دورہ کرتے ہیں, میں نے بھی بڑا اداروں کا دورہ کیا ہے تو مجھے وہاں دیکھنے کو ملا کہ الحمدللہ ہمارے مدارس آج بھی اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہیں اور بہترین طلبہ, قیمتی طلبہ, ماہرین طلبہ, عمدہ زبان رکھنے والے, بہترین قلمکار, بہترین صحافی, بہترین ڈیبیٹ کرنے والے, بہترین باتیں کرنے والے, مختلف سوشل میڈیا پر بہترین ایکٹیو رہنے والے افراد آج بھی مدارس سے تیار ہو رہے ہیں. لیکن ہم بعض مدارسوں کے پاس ان کو کھپانے کے لیے, ان کو رکھنے کے لیے نہ اچھی جگہ ہیں, نہ اچھی تنخواہیں ہیں. اور اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہر سال ہر مدرسے کے آمدنی میں جو قوم ان کا تعاون کرتی اس تعاون میں ہر سال دن بدن اضافہ ہی اضافہ ہے. عمدہ بلڈنگیں بن رہی ہیں, طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں بڑھتی ہے تو ایسے افراد کو تلاش کر کے اپنے مدارس میں لانے کے لیے کوششیں نہیں بڑھ رہی ہے, فکریں نہیں بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہماری قیمتی طلباء دوسری یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا, اداروں کا, آفسوں کا, دفتروں کا, کمپنیوں کا اور فیکٹریوں کا رخ کر رہے ہیں اور اچھی تنخواہیں حاصل کر رہے ہیں. اور جو قیمتی سوچ و فکر, جو قیمتی ذہن, جو ان کی صلاحیتیں دین اسلام کی خدمت میں, دینی علوم کی خدمت میں, دینی اسلامی علوم کی خدمت میں صرف ہونی چاہیے تھی, وہ دوسری طرف صرف ہو رہی ہے. اور صرف ذمہ دار اس کے وہ نہیں بلکہ میں بھی ذمہ دار ہو سکتا ہوں, قوم کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہو سکتا ہے, ایک ایک مدرسے کا کلیکشن کرنے والا ذمہ دار ہو سکتا ہے, اور ڈونیٹ کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. انہیں بھی اس بارے میں سوچنی چاہیے. شاید آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں اور اللہ کسی درد رکھنے والے کے دل میں جس کو اللہ نے وسائل دیے ہوں, کاش وہ اس طرف سوچے اور ان طلباء کو جو ادھر ادھر ہمارے جا رہے ہیں انہیں جانے سے, ضائع ہونے سے, ان کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اللہ کرے انہیں بھی صحیح سمجھ پیدا ہو جائے اور وہ دین متین کی خدمت میں, دین علوم کی خدمت میں لگ جائیں, اور جس سے دین کی ترقی ہو, اسلام کی ترقی ہو, اسلامی علوم کا بول بالا ہو. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. السلام علیکم.